دین اسلام کے زوال کی علامت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ادیان عالم کے زوال کی وجہ۔ یہودیت اور عیسائیت کے زوال پذیر ہونے کی وجہ یہ تھی کہ ان کے علماء نے اپنے اپنے ادوار میں دین کے اندر کچھ باتیں اپنی مرضی کے ساتھ لکھنا شروع کر دیں اور ان کے معنی اور مفہوم اپنی مرضی کے مطابق بیان کرنا شروع کر دیے۔ جہاں اپنا مفاد دیکھتے اس کے بارے میں اچھی بات کہنا شروع کر دیتے تھے۔ بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان کے ادیان کی حفاظت ان کے علماء کرام کے ذمہ تھی۔ جب علماء کرام نے ہی دین میں تحریف شروع کر دی تو حفاظت کیسے ہوتی؟ پس وہ تمام ادیان زوال کا شکار ہو گئے۔ دین اسلام کی حفاظت۔ دین اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اس نصیحت نامے کو ہم نے ہی نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں۔ جب پروردگار عالم نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا تو اب علماء کی ایک جماعت ایسی ہوگی جو قیامت تک سیدھے راستے پر چلے گی۔ اس دین کے اندر کوئی ٹیڑھا پن یا کجی نہیں آنے دے گی۔ جب کوئی قرآن کی تفسیر لکھے گا تو وہ جماعت کچی بات نہ لکھنے دے گی۔ جہاں وہ کوتاہی کرے گا، کوئی غلط بات لکھے گا یا اس کی تحریر میں کوئی سکم ہوگا تو اہل حق کی یہ جماعت اس کی نشاندہی کر دے گی، کھوٹے اور کھرے کو الگ کر دے گی۔ قرآن مجید میں اسے اللہ تعالیٰ کی جماعت کہا گیا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ گروہ ہمیشہ کامیاب رہے گا۔ حدیث مبارکہ کے مصداق علماء ہی ہیں، انبیاء کرام کے وارث ہیں، لہٰذا ان کی بنیادی ذمہ داری دین کی حفاظت ہے۔ امریکی مسلمانوں کی سرنجش۔ ایک دفعہ ایک عالم دین نیک بزرگ کو امریکہ کی ایک مسجد میں درس قرآن دینے کی دعوت ملی۔ چنانچہ مسجد میں پہنچے تو دیکھا کہ مسجد بہت بڑی تھی اور آدمی صرف 70-75 تھے۔ وہ سب لوگ دیواروں کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے، ٹانگیں لمبی کی ہوئی تھی اور صحن بالکل خالی تھا۔ وہ کہنے لگے، حضرت آپ بیان کریں، ہمیں آواز پہنچ رہی ہے۔ وہاں کا انداز ہی ایسا ہوتا ہوگا۔ بزرگ کو جب اس انداز سے انہوں نے کہا تو پھر ممبر کا بھی کچھ حق ہوتا ہے۔ پھر بزرگ نے ان کے دماغ کھولے اور کہا، بھئی سنو، ہر محفل کے آداب ہوتے ہیں۔ تم پر افسوس ہے کہ جنہیں آج تک ان آداب کا پتہ نہ چل سکا کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کسی محفل میں سننے کے لیے آئیں تو کیسے بیٹھنا ہوتا ہے اور پھر ان کو وہ سنائیں کہ وہ ساری زندگی یاد رکھیں گے۔ فقیر نے بالکل صاف کہا کہ تم لوگوں نے وطن چھوڑا، خویش قبیلہ چھوڑا، عزیز و اقارب چھوڑے، اتنے اچھے ماحول کو چھوڑا، تمہیں تمہاری ماں روئے، کیا تم یہاں آ کر اپنا دین بھی چھوڑ دو گے؟ تمہارے پلے کیا بچے گا کہ چند ٹکوں کی خاطر تم نے ایسا سودا کیا؟ یہ سن کر ان کی آنکھیں کھل گئی۔ فقیر نے کہا، تم کیا سمجھتے ہو کہ میں تم سے کچھ لینے کے لیے آیا ہوں؟ یقین کرو کہ میں اس جگہ پر تمہیں کچھ دینے کے لیے آیا ہوں۔ پھر ان کو احساس ہوا اور سیدھے ہو کر سامنے بیٹھ گئے۔ یہ اصل میں پیٹ بھرنے کی باتیں ہوتی ہیں کہ جب انسان کو کھانے کو مل جائے تو پھر بندہ دین کو مذاق بنا لیتا ہے۔ نیو یارک میں ایک ٹائی عالم کی بدزبانی۔ کچھ عرصے پہلے نیو یارک میں ایک صاحب سوٹ پینٹ کوٹ پہنے، ٹائی لگائے ہوئے ممبر پر چڑھے جمعے کا خطبہ دے رہے تھے۔ ایسے حضرات کو ہم ٹائی علماء کہتے ہیں۔ وہ صاحب خطبہ جمعہ دیتے ہوئے کہنے لگے، نقل کفر نہ باشند، کہ آج کے دور میں اگر رسول اللہ بھی ہوتے تو وہ بھی جینز کا لباس پہنتے۔ ان کے منہ میں ہاک۔ یہ تو اچھا ہوا کہ اس مجمع میں کوئی دیوانہ تھا۔ وہ بات سن کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا، جناب آپ تو میرے آقا کی بات کر رہے ہیں، میں ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا بھی غلام نہیں پایا اور آج میں اس فرنگی لباس سے نفرت کرتا ہوں، تو آپ میرے آقا سے یہ بات کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ پھر اس دیوانے نے بڑے مزے کا جواب دیا، کہنے لگا، مولانا ذرا اپنے ذہن کو صاف کر لیجئے کہ انبیاء دنیا میں اس لیے نہیں آتے کہ وہ کسی کی پیروی کرنے، بلکہ وہ اس لیے آتے ہیں کہ لوگ ان کی پیروی کریں۔ اس نے بالکل ٹھیک جواب دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کی پیروی کی جائے اور اللہ کے حکم سے۔ اگر انبیاء کرام پیچھے چلنے والے ہوتے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو فرعون کے ساتھ ہو جاتے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دور جہالت کے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزارتے، مگر نہیں، وہ تو چٹان کی طرح ڈٹ جاتے تھے، سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے تھے۔ اس وجہ سے ان کو بڑے بڑے مجاہدے برداشت کرنا پڑتے تھے۔
ترکی میں مساجد کی بے ادبی۔ آپ ترکی میں چلے جائیں، آپ کو وہاں مسجد کی صفوں کے ساتھ ساتھ سگریٹ کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نظر آئیں گے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو بعض لوگ نماز کے انتظار میں سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں۔ جب جماعت کھڑی ہوتی ہے تو وہ وہیں سگریٹ بجھا کر اللہ اکبر کہہ لیتے ہیں۔ مسجدوں کا یہ ماحول علماء کی بدحالی کی دلیل ہے۔ عورتوں کی ذبح حالی۔ وہاں کی عورتوں نے اسکرٹ کیسے پہننا شروع کی جس میں ان کی ٹانگیں پنڈلیوں تک ننگی ہوتی ہیں؟ وہاں کی عورتوں نے ننگے سر کیوں رہنا شروع کیا؟ علماء کی کمزوری کی وجہ سے۔ اب وہاں کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ اگر آپ مسلمانوں کی آبادی میں جا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میں مسلمانوں کی آبادی سے گزر رہا ہوں یا فرنگیوں کی آبادی سے گزر رہا ہوں۔ دل دہلا دینے والا مذاق۔ وہاں دیہاتوں کے اندر علم نہیں تھا۔ کئی ایسی مساجد بھی دیکھی جہاں لوگوں نے جبہ رکھا ہوتا ہے، ایک پگڑی رکھی ہوتی ہے اور ایک داڑھی بھی بنی ہوئی پڑی ہوتی ہے۔ امام صاحب سوٹ پینٹ میں آتے ہیں اور مصلی پر کھڑے ہونے سے پہلے جبہ پہن لیتے ہیں اور پگڑی بھی باندھ لیتے ہیں۔ یہ بات کہتے ہوئے دل پانی پانی ہوتا ہے کہ مسجد میں پڑی ہوئی داڑھی اٹھا کر لگا لیتے ہیں اور اس حال میں امامت کرواتے ہیں۔ آپ نے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا مذاق کبھی نہیں سنا ہوگا۔ اخراج تحسین۔ اللہ رب العزت ہمارے حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یقین کیجئے کہ اگر ہم ان کے جوتے سر پر رکھیں تو بھی ان کا ادب نہیں کر سکتے۔ ہمارے علماء ہمارے سینوں پر پاؤں رکھ کر آگے گزر جائیں تو پھر بھی ہمیں اس کا دکھ نہیں ہوگا۔ انہوں نے اپنا فرض منصبی پورا کر کے دکھا دیا۔ اس لیے آج کوئی بھی چیز دین کے خلاف ہو، اگرچہ کہیں بھی ہو، تو دنیا میں پاکستان ہی ایسا ملک ہے کہ جہاں کے علماء سب سے پہلے اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ اس ملک کی قدر باہر جا کر آتی ہے۔ یہاں رہتے ہوئے تو اقتصادی حالات کی وجہ سے ہر بندے شکوے کر رہا ہوتا ہے، لیکن خدا کے بندو، تمہارا دین اور ایمان یہاں رہتے ہوئے محفوظ ہے۔ تم نے اس کی کوئی قیمت بھی نہیں دیکھی۔ اگر باہر جا کر تمہیں چند سکے مل جاتے ہیں تو کیا وہ ایمان کی قیمت بن سکتے ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں بن سکتے۔ یورپ میں جتنے مسلمان ہیں ان سب کو پیٹ بھر کر کھانے پینے کو ملتا ہے، اور جب کھانے پینے کو ملے تو بندہ پیٹ بھرا ہوتا ہے اور اس سے معصیت کی طرف میلان بڑھتا ہے۔ ہمارے علماء کرام ہی ہیں جو کسی کو ناجائز، غیر ضروری اور حد سے کوئی بات بنانے کی ہمت ہونے نہیں دیتے، ورنہ آج کے لوگ ہر کوئی خود کو عالم دین سمجھ کر بڑا بندہ بنا پھرتا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت کو چن لیا ہے جو قیامت تک اپنے دین کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ حدیث میں بھی ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے ہو جائیں گے، جس میں سے ایک فرقہ ہوگا جو میری سنت کا صحیح طریقے سے اتباع کرے گا، تو باقی 72 فرقے گمراہ اور نفس پرست، انا پرست ہوں گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خالص اللہ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاکاری اور نام و نمرود اور نفس پرستی سے محفوظ فرمائے۔ ناظرین، آپ سے درخواست ہے کہ یہ سب معلومات آپ تک فراہم کرنے میں نہایت محنت درکار ہوتی ہے، لہٰذا ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کمنٹ باکس میں آمین ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔